الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بہت ہی محترم استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب اور میرے محترم بھائی جناب خالد خلیل اللہ صاحب اور DHA کے جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور DHA کے میرے بھائیوں، بیٹوں، بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں آج کی اس سیرت کانفرنس کے منتظمین کو، ان نوجوانوں کو جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آج کا پروگرام سجایا، اور جیسے ہی ہال کے اندر انٹر ہوا تو عظیم مجاہد جناب یحییٰ الصواد کی شہادت کا دن بھی مجھے آج کی اس پوری سیرت کانفرنس کی صدارت کرتا ہوا نظر آیا۔ یحییٰ الصواد بے شک یہ وہ منظر ہے جب اسرائیل کی پوری ٹیکنالوجی ان کو شہید کرنے کے لیے پہنچی، اسی طرح ہی صوفے پہ براجمان اور اپنے مقصد اور اس جد و جہد کے لیے لڑتے ہوئے، اور آخری وقت بھی اس طرح کے اسٹک یا ڈنڈے سے اس ڈرون کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کی، شہید ہوئے۔ سچی بات ہے، میں اس خصوصی آئیڈیا کے اوپر بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سیرت کانفرنس DHA کی یہ یونین کونسل ہر سال بہت ہی اہتمام کے ساتھ مناتی ہے، ہر سال بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے۔ اگرچہ آج میں نے اپنے بھائی جناب خالد خلیل اللہ صاحب کا پروگرام مس کیا، لیکن مجھے یقین ہے وہ میں نے کسی اور جگہ ضرور سنا ہوا ہے۔ لیکن آج جس طرح ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب نے معاشرتی حوالے سے، خاندانی حوالے سے جو مختلف گوشے ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں اور عملی مثالیں لے کر ہمیں معاشرتی نظام کے حوالے سے اس کے عمل کے اوپر جس طرح ہمیں آمادہ کرنے کے لیے باتیں کی ہیں، میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ ہمیشہ ان کی تقریر، ان کے اس لیکچر کے ایک ایک لفظ سے انسان سیکھتا ہے اور عمل کرنے کے لیے آمادگی بھی اپنے اندر پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے اپنی بات چیت کے آغاز کے اندر آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران کے اندر یہ بات فرمائی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے پھر کیا ہوگا کہ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ بڑی اس میں لطیف سی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نبی کو فرمایا کہ ان کو کہیں کہ میری اتباع کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ گویا جو محبوب بناتا ہے تو وہ ایک اگلا اس سے اسٹیپ ہے کہ جس کو آپ محبوب بنانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سورہ احزاب کے اندر اس اتباع کے بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ دراصل اس کو کہتے ہیں
کہ آپ کسی کی تباہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو دراصل اس کے اسوہ کو اپناتے ہیں۔ تو جہاں یہ کہا گیا کہ آپ اللہ کے رسول کی تباہ کریں، اس سورہ احزاب کی اس چھوٹی سی صورت، چھوٹے سے آیت کے اس ٹکڑے کے اندر فرمایا کہ تباہ کے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، جس طرح ان کے شب و روز گزرے، جس طرح انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کیے، جس طرح انہوں نے مسجد کے اندر، بازاروں کے اندر، عوام کے اندر جس طرح اپنی پوری زندگی گزاری ہوئی، تم بھی اس طرح اگر کرو گے تو یہ ان کی اتباع ہے۔ اور اتباع کہتے بھی اسی کو ہی ہے کہ جس طرح کسی نے جو عمل کیا بعینہ ہی اسی طرح اس عمل کو اپنا لینا، اسی طرح کر لینا، دراصل اتباع ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت کا آغاز ہوا تو شروع کے اندر کی دو چیزیں میں آپ کے سامنے، دو حدیث، دو روایات شیئر کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سخت زمانہ اور قریش کے سارے سردار آپ کے خلاف، چند لوگ جو آپ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، سارے قریش کے سرداروں نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ہم کیوں نہ جائیں اور یہ کہیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کا پرچار کر رہے ہیں، اس کو کس طرح روکا جائے۔ 25 سردار گئے۔ اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں، ابو طالب نے ان کو اپنے پاس بلایا تو ابو طالب کے پوچھنے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ سارے قریش کے سردار اس کام سے روکنا چاہتے ہیں تو بھتیجے بتائیں آپ وہ کون سا کام ہے کہ جس سے آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو صرف ان کو ایک کلمہ کی دعوت دیتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں کہ تم ایک کلمہ مان لو، عرب اور عجم تمہارے زیر نبی ہوں گے۔ مختلف روایات ہیں، مختلف الفاظ ہیں کہ کہیں یہ کہ پورے عرب کے اوپر تمہاری حکمرانی ہوگی، عجم تمہارا باغگزار ہوگا، اور کچھ روایات اس طرح بھی ہیں کہ یہی بات جب سب مکہ والوں کو بلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں کہا تو پہلے دن سے یہ بات کی کہ یہ جو کلمہ ہے اگر تم اسے مان لو تو عرب تمہارے زیر قبضہ آ جائے گا، عجم تمہارا باغگزار بن جائے گا، یا عرب اور عجم تمہارے زیر نبی ہوں گے۔ یہ پہلے دن کا پیغام، گویا کہ یہ کلمہ آیا ہے اس لیے ہے کہ جو عرب پہ بھی حکمرانی کرے گا، جو عجم پہ بھی حکمرانی کرے گا، یہ کلمہ گویا اس عدل کے نظام کا نام ہے، یہ گویا ظلم ختم کرنے کا نام ہے، یہ کلمہ دراصل اس خدمت کا نام ہے، یہ امن کا نام ہے، یہ سلامتی کا نام ہے کہ جب اس کو مان لیں گے تو ہر طرف عدل اور سلامتی اور امن ہوگا۔ یہ پہلے دن کا پیغام، جیسے ہی دعوت دی تو سب سے پہلے یہی دعوت دی۔ میرے بھائیوں، ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جب حالات بہت سخت تھے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شروع کے صحابہ میں سے 8ویں یا 10ویں ایمان لانے والے صحابی تھے، بڑے سخت حالات تھے۔ حضرت خباب بن ارت کے اوپر ہونے والے ظلم بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بخاری کی یہ روایت ہے کہ ہم آئے تو آپ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی چادر کے اوپر بیٹھے تھے، اور ہم نے ان سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم کی حد ہو گئی ہے، بہت جبر ہو رہا ہے ہمارے اوپر، آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہماری مدد کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سنی، اٹھ کے بیٹھے، اور اٹھ کے بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ جو اللہ کو ماننے والے، جو توحید کا پرچار کرنے والے، ان کو گڑھے کھودے گئے، اس کے اندر ان کو ان گڑھوں کے اندر مٹی ڈال کے ان کو کھڑا کیا گیا، ان کے سر کے اوپر آرا رکھا گیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ان کی لوہے کی کنگھیاں ان کے جسموں کے اوپر چلائی گئیں جو پٹھوں کو چیرتے ہوئے ہڈیوں تک پہنچ گئیں، لیکن اس ظلم کے جواب میں انہوں نے پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک کا ہی کلمہ بلند کیا اور اپنے ایمان سے نہیں پھرے،
اور دیکھیں ان حالات کے اندر پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ یہ دین، یہ اسلام اس دنیا کے اوپر غالب ہو کر رہے گا، اور آج یہ جو ظلم ہے، یہ آج جو ہر طرف افراتفری ہے، ایک وقت آئے گا کہ ایک سوار یا دوسری روایات کے مطابق ایک عورت اپنا زیور اچھالتے ہوئے سنا سے لے کے حضر موت تک جائے گی، یا حضر موت سے لے کے یمن تک جائے گی، اور اس کو کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ دونوں روایات کو دیکھیں، اور پہلے دن سے یہ ویژن کہ یہ گویا نظام، یہ کلمہ، یہ بات جو آج کی جا رہی ہے، یہ بڑی کلیئر ہے کہ یہ پوری دنیا کے اوپر امن لانے کے لیے، پوری دنیا کے اوپر اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، عدل کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، یہی پہلے دن سے جو ہے یہ ویژن تھا، یہی بات تھی، کوئی اس کے اندر شک یا کوئی شبہ نہیں تھا۔ اور میرے بھائیوں، جو میں نے آیات میں تلاوت کی، اسی کی اتباع ہمیں چاہیے۔ کس طرح زندگی گزاری، کس طرح پہلے دن دعوت دی، اور کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن تک، اور پھر ان کے صحابہ نے کس طرح سے اس دین کو لے کر چلا، کس طرح ان کی پوری، اگر ہم سیرت پڑھیں، کس انداز سے جدوجہد کی۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ جماعت اسلامی اسی جدوجہد کا نام ہے۔ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر عام لوگوں تک پہنچ کے، رائے عامہ کو ہموار کر کے، پارلیمنٹ کے اندر جا کے، عدالتوں کے اندر جا کے، سکولوں، کالجوں، کھیتوں، کھلیانوں، سڑکوں، چراہوں پر جا کے، تعلیمی اداروں کے اندر کانٹیکٹ کر کے بس یہی چاہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیا ہوا پیغام، وہ قرآن و سنت کو نافذ کرنے کا نظام، جس کے اندر عدل ہو، جس کے اندر ظلم نہ ہو، جس کے اندر کسی طرح کا، جس کے اندر کسی بھی طرح ہر طرف سلامتی ہو، جس کے اندر خدمت ہو، یہی پیغام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، یہی نصب العین ہے، یہی دعوت ہے۔ اس کے لیے پرامن جدوجہد کرنا، یہی جماعت اسلامی کے دستور کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو، آج جماعت اسلامی جس حد تک اور جس لیول تک کام کر سکتی ہے، اپنے لوگوں کو اگر پارلیمنٹ کے اندر بھیج کے، اپنے لوگوں کا خدمت فاؤنڈیشن بنا کر، یا اپنے لوگوں کو دوسرے اداروں کے اندر جہاں بھی گئے ہیں، یا جہاں بھی کہیں اگر ایم این ایز کی صورت میں، سینیٹرز کی صورت میں، میئر کی صورت میں کبھی موقع ملا ہے، ثابت کیا ہے، خدمت کی تاریخ ایک رقم کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہی کیپیبل لوگ ہیں، یہی کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ثابت کیا ہے یہی آنیسٹ لوگ ہیں، ثابت کیا ہے کہ یہی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ایک بھی مثال الحمدللہ اپنے آپ کے احتساب کے لیے پیش کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی نمائندہ جہاں کہیں بھی گیا ہے، جس پوزیشن پہ بھی گیا ہے، دامن صاف ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ گئے ہیں اور ربڑ سٹیمپ بند کر جہاں کہیں اس کو کہا گیا ہے اس نے وہاں ووٹ دیا ہے یا بات کی ہے۔ نہیں، پارلیمنٹ کے اندر اپنا حق ادا کیا ہے، مسائل حل کروائے ہیں، اور تاریخ رقم کی ہے۔ کراچی کے میئرشپ سے لے کر پنجاب کے مختلف علاقوں، KPK کے مختلف علاقوں، اور اسلام آباد میں خود ایمنیشن ملی، وہ ایک ریکارڈ ہے کام کرنے کا، خدمت کا کام کرنے کا۔ ابھی آگ رپورٹ ایک یونین کونسل کی ہم ڈسکس کر رہے تھے، DHA کی، الحمدللہ یہ ساری خدمت، یہ سارا کام کوئی حکومت کی طرف سے کسی طرح کے اختیارات کی صورت میں نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کسی فنڈ کی صورت میں نہیں ہے، کوئی ٹیکس وصولی کی صورت میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ والنٹیرلی کام ہے، بغیر کسی معاوضے کا کام ہے۔ آپ ہی سے یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی کر کے اور اس صورت میں پھر کام کرنے کا ہم ہے۔ فلسطین جس طرح ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے، آپ جانتے ہیں، اور میں پورے وثوق سے بات کرتا ہوں، میں پرائم منسٹر کی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے اپنے منہ سے جو بات کو اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ 90% آج فلسطین کے اندر جو مدد دی ہے وہ جماعت اسلامی اور خدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے گئی ہے۔ ہاں، وہاں پہ ان لوگوں نے ہمیں جہاز کے ذریعے اور شپمنٹ کے ذریعے، باقی دوسرے ذرائع کے ذریعے ضرور ہماری مدد کی، ہمارے ساتھ چلے ہیں، لیکن اصل کام آپ نے کیا۔ آپ کے شہر اسلام آباد سے صرف کیش کی صورت میں 50 کروڑ روپے یہاں سے بھجوائے گئے ہیں، باقی مختلف اشیاء کی صورت کے اندر وہ بھی میرا خیال ہے کہ 20-25 کروڑ ہوں گے صرف اسلام آباد شہر سے، اور آپ دیکھتے ہیں یہاں سے بھی کئی کروڑ، ابھی میں دیکھ رہا تھا، صرف یہاں سے گئے ہیں۔ میرے بھائیو، یہی جماعت اسلامی کا کام ہے، جس میدان کے اندر خدمت کا میدان ہے،
پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کی بات ہے، جو بھی ایریا ہے یہی یا خدمت ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اس کے دست بازی بنیں، آئیں اسی کام کو آگے لے کر چلیں۔ جماعت اسلامی کوئی ایسی مذہبی جماعت نہیں ہے جو کسی مسلک کو ریپرزینٹ کرتی ہو، ایسی جماعت نہیں ہے جو کسی زبان کو کی بنیاد کے اوپر ہو، ایسی جماعت نہیں جو کسی علاقے کی بات کرتی ہو۔ ہاں میں یہ بھی ضرور کہوں گا، اور نہ کوئی ایسی جماعت ہے جو وراثتی جماعت ہو کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹی یا بیٹی کے بعد اس کا نواسا، اس طرح نہیں، بلکہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد کے اوپر خود لوگ انتخاب کرتے ہیں اور وہی لیڈرشپ آگے آتی ہے۔ میں انشاءاللہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور پوری امید کے ساتھ بات کرتا ہوں، اس ملک کا مستقبل روشن ہے جہاں جماعت اسلامی اور آپ جیسے لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے کام کرتے ہیں، خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل روشن ہے، اس ملک کے نوجوانوں کا مستقبل روشن ہے، انشاءاللہ یہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنے معاشرتی نظام کے اندر بھی، اپنے معاشی نظام کے اندر بھی، نوجوانوں کے اندر بھی اور بڑوں کے اندر بھی اسی اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور کام کریں، انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی۔ میں آج اس بہت ہی خوبصورت سیرت کانفرنس کے انعقاد کے اوپر وہ نوجوان جنہوں نے دن رات کام کیا اور آج اتنا انتظام کیا، ان کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ڈی ایچ اے جماعت اسلامی یونین کونسل کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک شاندار پروگرام کیا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر بھی اپنی اس روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو دستک دیتے رہیں گے، بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی قرآن سنت کی دعوت دیتے رہیں گے۔ جس طرح سے پورے اسلام آباد میں آج صرف ہماری یہ بہنیں تقریباً رمضان کے اندر تو 600 سے زیادہ جگہوں پہ قرآن و سنت کی کلاسیں کرتی ہیں، پورے رمضان کے اندر قرآن شریف کا دورہ کرواتی ہیں، مردوں کے اندر بھی بہت سینکڑوں جگہوں کے اوپر ہفتہ وار یہ قرآن و سنت کی کلاسز ہوتی ہیں۔ اسی قرآن و سنت کو پیغام کو عام کرتے ہوئے، اسی خدمت کی اس پوری اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی ہے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے چٹ آئی ہے کہ دعا بھی کروا دیں، میں گزارش ہوگی کہ میرے استاد محترم دعا کروا دیں تو آپ